اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑھ کر پوری امت کے اندر کوئی افضل شخصیات نہیں گزری۔ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، وہ صحابہ کرام کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اپنا وقت گزارا۔ کچھ بغیرت قسم کے لوگ جن کا دھندا پانی ہی اس بات پر چلتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کریں، انہی میں سے ایک جہلم کا لونڈا، ایک جہلم کا چھوکرا انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے، جس کی زبان آئے دن صحابہ کرام کے خلاف کھلی رہتی ہے، اور یہ اس طرح کہا جائے کہ یہ اپنے منہ سے صحابہ کرام کے بارے میں مغلظات نکالتا رہتا ہے، اور ایک بدبودار گٹر اس کے منہ سے بہتا رہتا ہے۔ اس خبیث نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں اور اصحاب رسول کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ یہ اگر اٹھ کر بھی آ جائیں دوبارہ قبروں سے اور یہ کہیں کہ جی وہ حدیث عمار بیان نہ کرو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ رکو ذرا صبر کرو۔ اب یہ مشہور جو یہ ایک لائن ہے، رکو ذرا صبر کرو، یہ تمام ہمارے احباب جانتے ہیں کہ ایک یہ کافر کی، ایک ہندو کی یہ وہ لائن ہے جس کو مرزا صاحب آج تک اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ انجینئر صاحب قرآن و حدیث کا دلائل کم دیتے ہیں، فلموں کے ڈراموں کے حوالہ جاتے ہیں، کچھ زیادہ پتہ ہوتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی صحابی بھی اگر ہمیں کہے گا، حضرت امیر معاویہ بھی آ کے کہیں گے کہ جی حدیث سے عمار بیان نہ کرو، تو ہم ان کی نہیں سنیں گے، اور ہم تو یہ صحابہ سے یہ بھی کہیں گے کہ خوش نصیب ہیں آپ کے، ہم آپ کے دور میں نہیں تھے، اگر ہم آپ کے خلاف ہوتے، آپ کے دور میں ہوتے تو ہم آپ کے اوپر معاذ اللہ تلوار نکال لیتے۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آگے کہ حدیث عمار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر رکو ذرا صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے، بس۔ تو تواڈے مولوی دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں۔ تو اس جہلمی چھوکرے کے حوالے سے ملک بھر کے اندر اس خطرناک اسٹیٹمنٹ پر احتجاج ہوا، اور ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی چلا تھا جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ انجینئر مرزا کو گرفتار کرو، لیکن افسوس صد افسوس ابھی تک ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں نہیں آئے، اور یہ جہلم کا جو کتا ہے یہ اسی طرح آوارہ گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے اگر آپ صحابہ کرام کے حوالے سے اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیں گے تو پھر آپ اپنی ذات کے حوالے سے بھی بے فکر رہیں کہ کوئی آپ کی بھی عزت کرے گا۔ ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی بات کریں گے جس کی قبر مدینہ میں ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے کہا کہ ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے نبی نے کی، ہم کسی صحابی کی بات بھی نہیں مانیں گے، اس کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ تو آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے حوالے سے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام کو کوئی اگر معاذ اللہ کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی سب و شتم کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ اور یہ روایت جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کسی صحابی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے تمام صحابہ کرام کے لیے، میرے مصطفیٰ کریم کے یہ فرامین ہے، تو انشاءاللہ اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر القلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے جب دلوں کی طرف نظر فرمائے تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہترین دل پایا، بہترین قلب پایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اپنے لیے چن لیا، خاص کر لیا، اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے بعد جب دوبارہ انسانوں کے دلوں کی جانب جب دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قلوب سے بڑھ کر کوئی اور دل ہے ہی نہیں جو اتنا خوبصورت ہو، اتنا پیارا ہو۔ تو انہیں اپنے نبی مکرم کا وزیر بنایا، وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ پس جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ اچھی ہے، اور جس سے برا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل ہے وہ تمام انسان کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے پیارا دل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے پیارا دل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قلوب کو دیکھا تو ان سے بڑھ کر انسانیت کے اندر کوئی دل جو تھا وہ پیارا نہیں تھا۔ تو جو پاک دل والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چن لی ہوں، ان پاک دل والوں کے بارے میں ایک پلید کتا بھونکتا پھرے اور ہمارے ادارے اس کو بد چپ رہیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آج اگر ہم کسی عدالت کے بارے میں، کسی عدلیہ کے معزز جج کے بارے میں
یہ کسی جنرل کے بارے میں، کسی کرنل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی قسمت اچھی تھی، اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے ساتھ یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، تو یقیناً ہمارے خلاف قانونی کارروائی ہو. لیکن یہ اصحاب محمد کے بارے میں ایک بے لگام جو ہے وہ بھونکتا پھر رہا ہے، بکواس کرتا پھر رہا ہے، اس کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو، اور کوئی صحابی مٹھی بھر جو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو مٹھی بھر جو اس کا مقام افضل ہے، احد پہاڑ کے برابر خیرات کیا گیا جو سونا ہے وہ مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. اور اس طرح کے جو لونڈے ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے پھرتے ہیں. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے صحابہ کرام سے بغض رکھا، انجینئر صاحب سن لیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اور اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا معاذ اللہ، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اسے پکڑے گا. تو انجینئر صاحب کو اور ان کے جو حوالی ہیں ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بہت سمجھنا چاہیے. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو انجینئر صاحب آپ کے شر کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. تو انجینئر صاحب یہ لعنتیں قبول کرتے جائیے. آپ نے یہ فرمایا کہ ہم تو اگر اس دور کے اندر یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے حوالے سے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے. حضور اپنے زمانے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو ان سے وابستہ ہیں اور اس کے بعد جو ان سے وابستہ ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے دور کو، اپنے اصحاب کے دور کو بہترین دور فرمائے، اور تم جیسا لانتی ہے بولے گا جی شکر ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے. تو شکر ہے کہ تم اس دور میں نہیں تھے. تم اگر اس دور کے اندر ہوتے تو آج تمہارے ناپاک وجود سے دنیا پاک ہوتی. کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر ہے 6656، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا، میرے لیے صحابہ کرام کو چنا، ان میں سے میرے لیے وزیر بنائے، میرے مددگار بنائے، میرے رشتہ دار بنائے. جس نے میرے تعلق داروں کو گالی دی، یعنی میرے رشتہ داروں کو گالی دی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اس کا کوئی نہ عمل قبول ہوگا نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کے اندر اپنے عزیزوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں پر حکم ارشاد فرما دیا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور تمام انسانوں کی اور ملائکہ کی لعنت ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، اور یہ بے لگام جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں منہ کھولے جا رہے ہیں، بکی جا رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تعلق داروں کے حوالے سے فرمائیں کہ جس نے ان کو گالی دی ان کے اوپر لعنت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق داروں میں تو حضرت امیر معاویہ بھی آتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کے بارے میں زبان کھولتے بکواس کرتے، آپ کو غیرت نہیں آتی؟ آئے بھی کیسے؟ آپ نے اگر دین پڑھا ہوتا تو آپ کو آتی بھی. آپ کے تو صبح دوپہر شام آپ کو تو کام ہی یہ کہ اولیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے جاؤ اور مال بٹورتے جاؤ. انجینئر صاحب کے اوپر جب تنقید ہوئی اس حوالے سے تو انجینئر صاحب نے ایک بڑے مضحکہ خیز بات فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ان لوگوں کو، ان اصحاب رسول کو حضرت کہتا ہوں. وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو ان اصحاب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی حضرت ہے؟ میں تو ان کو حضرت کہہ کے مخاطب کرتا ہوں. اور احترام کے ساتھ نام لے کر دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقیتاً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. باقیوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا. لیکن ان تین بندوں کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
मुगीरा इब्न शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु और अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके साथ बिल्कुल कोई तकियतन भी रदियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। तो पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब आपके हज़रत कहने के साहब रसूल को कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें हज़रत ना कहें बल्कि आप उन्हें कुछ भी ना कहें, ठीक है। साहब कराम को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें हज़रत कहें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स आपके बारे में कहे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक इंतहाई काबिल लाइक फाइक किस्म के इंसान हैं, इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने तमाम जो कामयाबी के झंडे थे वो गाड़ चुके और अभी दीन के अंदर आए हैं, तो दीन के अंदर वो लोगों के दीन का बड़ा गर्क करते फिर रहे हैं, वो अपनी तरफ से बहुत शानदार बहुत बेहतरीन काम करते फिर रहे हैं। हर काम के अंदर इंजीनियर साहब जो परफेक्ट है, लेकिन बहुत बड़े कुत्ते हैं, बहुत बड़े लानती हैं, उनसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। तो इतनी तारीफ़ें करने के बाद अगर 2-4 जुमले आपकी शान में कसीदे में पढ़ दिए जाएँ, तो मुझे ये बताइएगा कि आप उस तारीफ़ी कलमात को देखेंगे या इन अलकावात को देखेंगे। इसी तरह आपका हज़रत कहना भी इसी तरह से, आप हज़रत कह के साहबे कराम के बारे में बकवास करते फिरें और ये कहेंगे जी मैंने हज़रत कहा है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जी इन सहाबा के बारे में तो मैं तो हज़रत कह रहा हूँ, कोई तो इनको हज़रत भी नहीं कहता। रवाफिस की तरफ आपको इशारा था, आप कह रहे हैं कि जी रवाफिस तो दीगर साहब के बारे में कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन इनके बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इंजीनियर साहब जिसको आप कंप्रोमाइज़ कह रहे हैं ना, उसको उर्दू में तकिया कहते हैं, ठीक है जी। शियत दीगर असहाब रसूल के बारे में तकिया करते हैं और आपने हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से और दीगर असहाब के बारे में आप तकिया कर रहे हैं, तो आप में और शिया में फ़र्क क्या रहा? आप इल्मी किताबें कहते हैं, लेकिन आप खुद बड़े बहुत बड़े आप पक्के कज़ाबी हैं। तो हम तमाम अपने जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हम उनकी खिदमत में दस्तबरस्ता ये अर्ज़ करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिनकी बेबाकियाँ और बदकलामियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो साहब रसूल के बारे में खुल्लम खुल्ला अब सबो शितम करना शुरू हो गए हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के गले में पट्टा दिया जाए, इसको लगाम दी जाए। हम अपने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस हवाले से उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर इस दरख्वास्त के ऊपर अमल करेंगे और इस फितने से लोगों की जान छुड़ाएंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग।